الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کریم میں 21ویں سپارے میں سورہ لقمان کی ایک آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے 21ویں سپارے میں ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پہ حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی۔ حکمت کہتے ہیں ایسی بات جو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، ایسی بات جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، عقل، دانش، ذہانت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کے قدردان بنو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے نبی تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ان کے اوپر ایسا ہوا کہ ظاہری شکل و صورت اور حلیے کے اعتبار سے ان کو کوئی خوبصورتی عطا نہیں کی گئی تھی، لہٰذا رنگ ان کا گہرا تھا، قد ان کا پست تھا، نقش و نگار کوئی اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں میں اثر رکھا تھا اور وہ بات کرتے تھے، علم کی بات کرتے تھے، دانائی کی بات کرتے تھے اور اپنی قوم میں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ بنیادی طور پہ بڑھئی کا کام تھا، پیشے کے اعتبار سے نجار تھے، یعنی بڑھئی تھے، لیکن اللہ نے ان کو حکمت کی بدولت اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا، حتیٰ کہ اس مقام پہ پہنچایا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کی جو نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں رہتی دنیا تک کے لیے ثبت فرما دیا۔ کسی آدمی نے پوچھا کہ اے لقمان، آپ تو وہی نہیں ہیں جو میرے ساتھ جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ غلام تھے؟ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ پوچھا پھر آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ آج آپ لوگوں کو واعظ کیا کرتے ہیں اور لوگ آپ کی بات سنتے ہیں؟ فرمایا کہ دو باتوں کی وجہ سے، ایک یہ کہ ہمیشہ سچ بولنا، اور دوسری بات کہ فضول اور لایانی باتوں سے اور کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو ہمیشہ سچ بولنا اور لایانی سے پرہیز کرنا، جس کام سے دنیا کا آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، صرف وقت ضائع ہو، اس کام سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اللہ اس کی برکت سے مقام بلند عطا فرماتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی اور پہلی بات یہ فرمائی کہ انشکر للہ، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو شکر کرے گا، جو اللہ کی بات کو مانے گا، تو وہ اپنے نفع کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے ہی شکر کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں،
وہ کسی اور کا فائدہ نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کا فائدہ کرتے ہیں، لہٰذا اس میں اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو نافرمانی کرے گا، جو کفر کرے گا، تو جان لو کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بندہ اللہ کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر کرے تو وہ کم ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن بھی نہیں سکو گے۔ چنانچہ اللہ کی نعمتیں تو ایسی بے حد اور بے حساب ہیں کہ ایک ایک نعمت میں کئی کئی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ ایک ایک نعمت اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ ساری زندگی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک آدمی اگر اپنے ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور الحمدللہ کہے کہ ایک سانس آیا تو کہا الحمدللہ، اور دوبارہ سانس لیا تو کہا الحمدللہ، 1 منٹ میں 17-18 مرتبہ سانس لیتا ہے آدمی، تو اتنی ہی مرتبہ الحمدللہ کہے اور ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرے، سوتے میں، جاگتے میں، کھاتے میں، اپنی کوئی ضرورت پوری کرتے ہوئے 24 گھنٹے کے اندر ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب سے پیدا ہو اور جب تک اس کی موت آئے پوری زندگی اس کا یہی کام ہو، تو بھی صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ہر سانس کے اندر 2 نعمتیں ایسی رکھی ہیں جن پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ ایک سانس کا اندر آنا، کیونکہ اگر سانس اندر نہ آئے اور آدمی کھینچ نہ سکے اس سانس کو تو موت ہے، اور دوسرا سانس کا اندر جانے کے بعد باہر نکلنا، کیونکہ اگر یہ سانس باہر نہیں نکلے تو بھی موت ہے۔ تو ایک سانس کے اندر اللہ کی 2 بڑی نعمتیں ہیں، اور دونوں کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، تو یہ بندہ ضعیف تو اپنے ہر سانس میں 1 دفعہ شکر ادا کر رہا ہے، 2 مرتبہ صرف سانس کی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر پا رہا، تو باقی نعمتیں تو کہاں ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر روزانہ اپنے ہر جوڑ کا صدقہ کرنا لازم ہے، اور انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کا صدقہ کرنا روزانہ لازم ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو سوال ہوا کہ 360 جوڑ اور ہر جوڑ کا صدقہ، تو اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں، ہر آدمی کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ ایک جوڑ بھی انسان کا ہل جائے تو لاکھوں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے، ہر جوڑ کا صدقے پہ اگر کوئی 5 روپے بھی لگائے تو بھی کتنے 1,500 روپے تو ایسے ہی بن جائیں گے روزانہ۔ فرمایا کہ ہاں، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، یہ نیکی کے کام جتنے ہیں یہ سارے صدقہ ہیں، اور چاشت کی نماز ان سارے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہے۔ لہذا جب ابھی سورج کا یہ مکروہ وقت ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اشراق کی نماز ہوتی ہے، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے تو پھر چاشت کی نماز ہوتی ہے، تو 2 رکعت یا 4 رکعت آدمی نفل پڑھ لے، پورے دن میں ان تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا 2 طرح ہوتا ہے۔ ایک شکر ہوتا ہے زبان سے کہ آدمی یہ کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ زبان کا شکر ہے، اور دوسرا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ ہی کی مرضی میں استعمال کیا جائے، یہ حقیقی شکر ہے، یہ شکر عملی ہے، اور یہ حقیقی شکر ہے، اور یہ ان نعمتوں کی حقیقی قدردانی ہے کہ اللہ نے آنکھ دی ہے، اس آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس آنکھ کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، غلط چیزوں کو نہ دیکھا جائے۔ اللہ نے زبان دی ہے، اس زبان کا شکر یہ ہے اس سے جھوٹ نہ بولا جائے، اس سے غیبت نہ کی جائے، اس سے چغل خوری نہ کی جائے، اس سے کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے،
اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تو ان ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں ان ہاتھوں کو استعمال کیا جائے، نافرمانی کے کاموں سے ان ہاتھوں کو بچایا جائے۔ اللہ نے عقل دی ہے، ذہانت دی ہے، اس عقل کا شکر کیا ہے کہ اس کو دین کے لیے، اللہ کے دین کے کاموں کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، اچھائی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ برائی کو سوچنا، برائی کے منصوبے بنانا، غلط کاموں کے اندر اس کو استعمال کرنا، 2 نمبر طریقوں کے اندر استعمال کرنا، یہ اس عقل کا، اس ذہانت کا شکر نہیں ہے، یہ اس کی ناشکری ہے، یہ اس کی ناقدری ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر زبانی بھی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر عملی بھی۔ اور فرمایا کہ اگلی بات یہ کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا ذکر فرمایا ہے کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، جب کہ وہ ان کو سمجھا رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، جس میں سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کے عقیدے کی اصلاح ہے، اپنی اولاد کے عقیدے کی حفاظت ہے، جس میں فرمایا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کائنات کو چلانے والی ذات، اس کائنات کو بنانے والی ذات اور اس کائنات کی بلا شرکت غیر ملکیت رکھنے والی ذات وہ صرف ایک ہی ذات ہے جو اللہ کی ہے۔ اللہ سے ہی سوال کرنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے اور اللہ ہی سے اپنی مرادوں کو پورا کرانا ہے، اپنی حاجتوں کو پورا کرانا ہے۔ دنیا اور آخرت کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے غیر سے کیا جا سکے، جو اللہ کے غیر سے مانگا جا سکے۔ دنیا کی چیزیں جو ادھر ادھر کی سامان ضرورت تو انسان ایک دوسرے سے مانگتا ہے، لیکن جو چیزیں دعا کے ذریعے مانگی جاتی ہیں، جس میں انسانوں کا اختیار نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ ہی سے مانگی جائیں گی، وہ صرف اللہ ہی سے مانگی جائیں گی۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ ہی سے مانگو، حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ تمہارا گم ہو جائے یا وہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ گویا کہ اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگو، ہر پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھو کہ اللہ میں بڑا کمزور ہوں، یہ پریشانی آ گئی ہے، یہ گھر میں یہ مسئلہ آ گیا ہے، دکان پہ یہ مسئلہ آ گیا ہے، بھائیوں میں یہ مسئلہ آ گیا ہے، اور باہر سے یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، یہ پریشانی ہے، میری ذات میں کوئی مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، اے اللہ آپ ہی اس کو حل فرما دو۔ دین میں کوئی کمزوری ہو، اس دین کی کمزوری کو بھی اللہ ہی سے مانگو۔ نمازوں میں دل نہیں رگڑا، اللہ ہی سے مانگو، اللہ آپ ہی مجھے توفیق دے دیجئے کہ میں تیرے در پہ حاضر ہو کے نماز پڑھ سکوں۔ تلاوت میں دل نہیں لگ رہا تو کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اے اللہ تلاوت کرنے کا موقع نہیں مل رہا، دل نہیں لگتا، اے اللہ تو میرے دل کو پلٹ دے، تو میرے دل کو پلٹ دے۔ دین پہ عمل کرنا مشکل معلوم ہو رہا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ آپ ہی اس کو آسان فرما دیجیے، کیونکہ اللہ ہی آسان کریں گے تو آسان ہوگا، ورنہ آسان نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک مخلوق جس کو ہاتھوں سے بنایا، جس کو کسی اور نے بنایا، اس کو اٹھا کر اور خالق کے مقام پہ رکھ دو اور اس سے مانگنا شروع کر دو۔ اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ فرمائی حضرت لقمان علیہ السلام نے کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنے بیٹے کے دل میں بٹھایا
اور فرمایا کہ بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، رائی کے دانے کے برابر، جو انتہائی چھوٹی چیز ہے، اور کسی پہاڑ کے اندر کسی چٹان میں پڑی ہو، یا آسمانوں میں کہیں پڑی ہو، یا زمین میں کہیں پڑی ہو، اللہ اس چیز کو حاضر کریں گے اور اس کو لے کے آئیں گے۔ یعنی تم نے اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہے اور وہ رائی کے دانے کے برابر ہے، اور وہ ساری دنیا میں کسی کو نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ، قیامت کے دن اللہ اس نیکی کو حاضر کریں گے۔ اور اگر تم نے کوئی برائی کا کام کیا ہے، کوئی گناہ کا کام کیا ہے، ساری دنیا سے چھپ کے کیا ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر چھوٹا کام تھا، لیکن وہ آسمانوں اور زمین کی وسعتوں میں کہیں پہ بھی ہوگا، اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ جانتے ہیں، اور اللہ اس کو لے کے آئیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو وہ اس رائی کے دانے کے برابر خیر کے ذرے کو دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی کا کام کیا ہوگا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، حتیٰ کہ وہ برائی کہ جو آنکھوں کی خیانت سے ہوتی ہے، نظر چلتے چلتے ایسے ہی دانستہ طور پہ گھما دی اور کسی چیز کو دیکھ لیا جو اللہ نے منع کر رکھا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین، اس نظروں کی خیانت کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اور وہ گناہ جن کو انسان اپنے سینوں میں پالتا ہے، کسی کے بارے میں غلط جذبات، کسی کے بارے میں کینہ، کسی کا بغض، کسی کی نفرت، کسی کو نقصان پہنچانے کی فکر، کسی کو زک پہنچانے کی کوشش، اور یا کوئی گناہ کا ارادہ، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ جو سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ سے چھپ کے کہاں جاؤ گے، اور اللہ سے چھپ کے کیا عمل کرو گے؟ اپنے ہر عمل کے وقت میں، جلوت میں یا خلوت میں، لوگوں کے سامنے یا تنہائی میں، ہر وقت اس فکر کو اپنے سامنے رکھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں ایک ہوں تو میرے ساتھ دوسرا اللہ ہے، اور میں دو ہوں تو ہم دو ہیں تو ہمارا تیسرا اللہ ہے، اور ہم تین ہیں تو ہمارا چوتھا اللہ ہے۔ میں کبھی اکیلا نہیں ہو سکتا، میں زندگی کے کسی موڑ پہ، کسی لمحے پہ اکیلا نہیں ہو سکتا، میں جو عمل کر رہا ہوں میرا مولا میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو فرمایا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہوگی تو میرا بیٹا اللہ اس کو لے کے آئیں گے، اللہ اس کو حاضر کریں گے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے بیٹے نماز کو قائم رکھو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرو، وانہی عن المنکر، اور برائی سے روکو۔ عقیدے کی اصلاح فرمائی، اللہ کی عظمت کو بتلایا، اس کے بعد اگلی بات نماز کی فکر۔ حضرت لقمان بنی اسرائیل میں سے تھے اور نماز کا حکم فرما رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی نماز موجود تھی، اور نماز ہر دور میں موجود رہی ہے، ہر نبی کی امت میں اور ہر نبی کی شریعت میں نماز موجود رہی ہے۔ اس کا طریقہ مختلف ہے، لیکن اللہ کے سامنے سر جھکانا اور اللہ کے سامنے عاجزی اور بندگی کا طریقہ نماز کا اختیار کرنا، یہ ہر شریعت میں موجود رہا ہے۔ تو فرمایا کہ نماز کو قائم رکھنا، اس لیے اولاد کی تعلیم و تربیت میں نماز کا اہتمام بہت بنیاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا ان سے کہو، نماز کا حکم کرو، اور ان کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اور 3 سال کا ٹائم ہے، آہستہ آہستہ
عادت ڈالو نرمی سے آرام سے، اس میں مارنا نہیں ہے، آرام آرام سے نماز کا کہو، نماز کی تاکید کرو۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ذرا سختی کرو، پھر اگر نماز نہ پڑھے تو پٹائی بھی کرو۔ کیوں؟ اب وہ زمانہ ہے کہ جب اگر نرمی سے کام نہیں چلا تو تھوڑی سختی اختیار کرنی پڑے گی تاکہ نماز کا پابند بنے، کیونکہ جو نماز کا پابند بنے گا تو ساری خیر کے دروازے پھر اس کے لیے کھل جائیں گے، پھر مسجد میں بھی آئے گا۔ لیکن جو نماز سے ہی محروم ہے تو پھر آگے ساری خیر سے محروم ہے، کیونکہ دین کی بنیاد نماز ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے نماز کی نصیحت فرمائی اور پھر فرمایا کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، یعنی اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرو، اچھی باتوں کی نصیحت کرو، بری باتوں سے روکو۔ اور فرمایا جب تم یہ کام کرو گے تو اس کے بعد لوگوں کی طرف سے طعنے بھی تشنے بھی آئیں گے، برائی بھی سننی پڑے گی، لوگ باتیں بھی بنائیں گے، لوگ طعنے بھی دیں گے، تکلیفیں بھی پہنچائیں گے، کوئی ہاتھ سے کوئی زبان سے، کیونکہ جو داعی ہوتا ہے، جو لوگوں کو حق بات سکھلاتا ہے، جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، تو لوگوں کو وہ بات اچھی نہیں لگتی۔ لوگوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا، لوگ نبیوں کے وارثوں کو کہاں معاف کریں گے؟ لہٰذا جو لوگ اللہ کے نبی کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو اچھائیوں کی تعلیم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، تو لوگوں کو ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ لوگ باتیں بناتے ہیں، طعنے بھی دیتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، کوئی علماء کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی تبلیغ والوں کو برا بھلا کہتا ہے، دین کا کام کرنے والے جتنے طبقے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے ساتھ استہزاء کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرنا، کیونکہ دین کے کام کے ساتھ اور تبلیغ کے کام کے ساتھ، دعوت کے کام کے ساتھ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ تکلیفوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، یہ اس کے کام کے ساتھ لازمی حصہ ہے۔ اس سے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، اپنا کام کیے جانا۔ ان ذالک لمن عزم الامور، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہمت کے کام ہیں، یہ آسان کام نہیں ہیں، یہ ہمت کے کام ہیں، اور بڑی ہمت والے لوگ ہی اس کو کیا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کی طرف اپنا منہ نہ پھلانا، اپنے گال نہ پھلانا، یعنی کہ اکڑ کے منہ ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات نہ کرنا، تکبر کا اظہار نہ کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے نہ چلنا۔ زمین جس سے تم پیدا ہوئے ہو، یہ مٹی جس سے تم پیدا ہوئے ہو، اس مٹی پر اکڑ کے مت چلنا، کیونکہ انسان کو تکبر زیبا نہیں ہے، انسان کو فخر اور غرور زیبا نہیں ہے۔ کس بات پہ اکڑتا ہے؟ قرآن کریم میں فرمایا کہ تم اپنی قوت اور طاقت سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اپنا پاؤں مار کے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تم ایسی گردن اکڑا کے جو چلتے ہو تو اللہ کے مخلوق پہاڑوں تک تم اپنے قد کو نہیں لے جا سکتے۔ ادھر دیکھو تو پہاڑ کھڑے ہیں اتنے اونچے، تم اتنے بلند بھی نہیں ہو اور اتنے طاقتور بھی نہیں ہو کہ اللہ کی زمین کو اپنے پاؤں سے پھاڑ دو، تو کس بات کا تکبر ہے؟ ایک قطرہ خون اور ایک مشت خاک، مٹی کی ایک مٹھی، ایک پانی کا قطرہ، جس کو اللہ نے صورت دے دی، جس کو اللہ نے عقل دے دی، جس کو اللہ نے سمجھ دے دی، اور وہ ایسا اکڑتا پھرتا ہے کہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، اللہ کی بھی نہیں مانتا، اور اپنے اوپر ہی ناز کرتا ہے، تو یہ اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات کیا ہوگی؟ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچا کرو، دھیما کرو۔
اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، چلتے ہوئے نہ زیادہ آہستہ کہ بیماروں کی طرح چل رہا ہے، نہ بہت تیز کہ چلتے ہوئے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے یا انسان کے اپنا وقار ختم ہو رہا ہے، بلکہ درمیانی رفتار اختیار کرو۔ پیدل چلنے والے کو بھی یہی نصیحت ہے، جو گاڑی میں جا رہا ہے اس کو بھی یہی نصیحت ہے، جو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اس کو بھی یہی نصیحت ہے۔ اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں۔ راستے میں سگنل آئے تو اس کو بھی توڑنا ہے، کوئی آ رہا ہو کوئی جا رہا ہو تو اس کو بھی آگے پیچھے کر کے ایسے گزرنا ہے، نہ کسی آنے راہ گیر کا خیال ہے نہ کسی چلنے والے کا خیال ہے، بس اپنی دھن میں آگے بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ ہے درمیانی چال چلو، متوسط چال چلو، اعتدال کے ساتھ چلو، راستے کا حق دو۔ جو تم سے پہلے اس سڑک پہ موجود ہیں ان کا حق ہے، ان کو پونپ پونپ کر کے پریشان نہ کرو۔ تمہارا حق تمہارے محدود ہے، اگلوں کا بھی حق ہے، تم سے پیچھے والوں کا بھی حق ہے۔ لوگوں کو تکلیف میں مت ڈالو، راستے میں چلتے ہو راستوں کے حقوق کو ادا کرو۔ بغض من صوتک، اپنی آواز کو نیچا کرو۔ فرمایا کہ اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بری سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ گدھا کتنے زور سے چیختا ہے کہ دوسری گلی میں آواز آتی ہے، لیکن کیا کوئی اس کی آواز کو پسند کرتا ہے؟ اس کی آواز انتہائی ناپسند کی جاتی ہے۔ تو تم اگر سڑک پہ کھڑے ہو کے چلا رہے ہو اور تمہاری آواز 10 لوگ سن رہے ہیں تو یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ یہ تو نبیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ نہیں ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو اس کے بعد آپے سے باہر ہو جائیں اور گالم گلوچ شروع ہو جائے اور اس کے بعد منہ سے جھاگ نکلنے لگیں اور آوازوں سے پورا بازار گونجنے لگے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں تھے، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر تم سے کوئی جہالت والی بات کرے اور تم سے کوئی جہالت والا کام تمہارے ساتھ کرے، رویہ اختیار کرے گواروں والا، تو تمہارے اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کیا ہے؟ قالوا سلاما، وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، جھگڑے کو ختم کرنے والی بات کرتے ہیں، جھگڑے کو بڑھانے والی بات نہیں کرتے، جھگڑے کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، سلامتی کی بات کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ ہر جھگڑے میں نہیں کودتے، ہر لڑائی میں نہیں کودتے، ہر آدمی کو جواب نہیں دیتے، اعراض کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ دنیا میں اچھے لوگوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اچھے لوگوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے، عقل مندوں کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے وقت کو ادھر ادھر ضائع نہیں کیا جاتا، اپنے کام سے کام رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کتنی اہمیت کے ساتھ ایک باپ اور بیٹے کی جو آپس کی ایک تربیتی گفتگو ہے اس کو بیان کر رہا ہے، اس کو ذکر کر رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ بٹھا کے اس کو نصیحت کیا کریں، اس کو وقت دیا کریں، اپنے بیٹے کو تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے 1 to 1 اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، ان کی تربیت کے لیے ان کو باتیں بتانی چاہیے، ان کو اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت کا احساس دلانا چاہیے، ان کو کوئی بات کرنی چاہیے تو بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے پیار سے کرنی چاہیے۔ حضرت لقمان کی اس گفتگو میں قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، یا بنیا،
اے بیٹے، اے بیٹے، اے بیٹے، کتنا پیارا لفظ ہے اے بیٹے۔ جب ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اس بچے کی بات سنے گا، پھر اس کو اپنی بات سنائے گا، اس بات کی حکمتیں بھی سکھلائے گا۔ حضرت لقمان نے صرف آرڈر نہیں دیا ہے، حکم نہیں دیا ہے کہ بس یہ کام کرنا ہے کل سے، بلکہ اس کام کرنے کے، بلکہ اس عقیدے کی اور اس کی تشریح بھی فرمائی ہے، اس کی ذہن سازی بھی فرمائی ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید کو بھی بیان فرمایا ہے، تاکہ بچے کے اندر وہ بات بیٹھے اور پھر وہ حقیقتاً اپنے اندر کے جذبے سے اس کی پیروی کرے۔ تو بچوں کا ذہن بنانا ہوتا ہے، بچوں کا ذہن بنانا ہوتا ہے، اور بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کو وقت دینا پڑتا ہے۔ یہ تربیت اسکول میں نہیں ہوتی، یہ تربیت ماں باپ کرتے ہیں، یہ تربیت ماں باپ کرتے ہیں۔ اور ماں باپ اگر تربیت نہیں کریں گے تو پھر بچہ پھر بگڑ جاتا ہے۔ ماں باپ تربیت کرتے ہیں تو بچے کام کے بنتے ہیں۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سے بچہ اپنے اندر اپنی آس پاس کے ماحول کی باتوں کو جذب کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہمارے لحاظ سے ناسمجھ ہوتا ہے، لیکن حکم فرمایا کہ اس کے کانوں میں اذان دو، تاکہ پہلا نام جو اس کے دل کے اندر پہنچے، کان کے ذریعے سے دل میں پہنچے، وہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں پہنچے۔ کانوں میں اذان دلوائی گئی۔ پھر جب وہ بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کو کلمے کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ، اس کو کلمہ سکھاؤ، تاکہ اس کا پہلا کلمہ، پہلا بول جو زبان سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کا نام اس کی زبان سے نکلے، اس کو اللہ کا نام سکھلاؤ۔ اور جب وہ بڑا ہو جائے تو پھر اس کو نماز سکھلاؤ، اس کو مسجد کی طرف لے کے آؤ۔ یہ بچہ خود بخود نہیں سیکھے گا، یہ مستقل کی محنت ہوگی، اور مستقل محنت کرتے کرتے پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بچہ پھر اپنے ماں باپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، وہ بچہ معاشرے کا بھی ایک اچھا فرد ہوگا، اور وہ بچہ اپنی ذات کے لیے بھی جنت کا سامان کرے گا۔ تو یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، ماں باپ کی فکر ہوتی ہے، تب جا کے اولاد کسی کام کی بنتی ہے۔ ماں باپ بچوں کو دین کا علم حاصل کرانا، بچوں کو دینی تربیت دینا اور دین کا علم سکھلانا، یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ بچے بڑے ہو گئے، اسکول میں بٹھا دیا، کالج میں بٹھا دیا، ساری تعلیمیں دے دی، لیکن بچے کو نماز نہیں سکھلائی، بچے کو قرآن نہیں سکھلایا، ابا نے کہیں بٹھایا ہی نہیں، ابا نے کہیں کسی کو استاد کے پاس بھیجا ہی نہیں، کسی کے ساتھ نماز صحیح کرائی ہی نہیں۔ بچے نے جو اپنے باپ کو دیکھا بس ویسے ہی کرتا رہا، وہ غلط نماز تھی تو وہ غلط ہی پڑھتا رہا، وہ غلط قرآن تھا تو وہ بھی غلط ہی پڑھتا رہا۔ تو یہ باپ کے ذمے ہے، ماں باپ کے ذمے ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی، تربیت کی فکر کریں، ان کو دین کا علم سکھلائیں۔ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی ہدایات کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما، اور اے اللہ ہم سب کو آپ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اہم دینی اور اصلاحی موضوعات پر قیمتی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل SCD برق کو سبسکرائب کریں۔